اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب دیکھتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو پوچھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ خواب دیکھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کون ہے جو میری اولاد میں اشج یعنی زخمی ہوگا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے یہ خواب سنا تو انہیں خوشی و مسرت ہوئی، لیکن اس کی تعبیر سمجھ نہ آئی، مگر وہ تعبیر کا انتظار کرتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اکثر اپنے والد کا یہ قول دہراتے رہتے تھے کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں وہ کون ہے جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا اور وہ میری سیرت اپنائے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ زمانے کی گردش جاری رہی، انقلابات دہر رہنما ہوتے رہے، شب و روز گزرتے گئے، خواب دیکھنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جام شہادت نوش فرما گئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات زبان بازبان نقل ہوتی چلی گئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچپن کے سنہری دور میں ہی تھے کہ اپنے والد سے ملنے مصر گئے۔ جب حلوان پہنچے تو اپنی عادت کے مطابق اٹھلا کر چل رہے تھے۔ سیر کرتے کرتے دونوں گھوڑوں کے استبل تک پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ اخیانی بھائی اسبغ بھی سیر کر رہے تھے۔ عمر رحمۃ اللہ علیہ بے خبر ہو کر گھوڑوں کے پیچھے سے گزر رہے تھے کہ ایک خچر نے آپ کو دولتی مار دی جو آپ کی پیشانی پر پڑی۔ پیشانی سے خون کا فوارہ نکلا اور ایک گہرا زخم ہو گیا۔ اسبغ نے خون ابلتے دیکھا تو بجائے پریشان ہونے کے ہنسنے لگے اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، یہ بنی مروان کا اشج ہے جو حکمران ہوگا۔ گویا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی تعبیر بتا دی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی خون سے شرابور تھی، زخم کی گہرائی سخت تکلیف دہ تھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے، لیکن اسبغ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ برابر ہنس رہے تھے اور چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے تھے کہ میرا یہ بھائی بنو مروان کا اشج ہے۔ عمر رحمۃ اللہ علیہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھلکیاں تو سب گھر والوں کو پہلے ہی نظر آ رہی تھیں، لیکن جب آپ زخمی ہو گئے تو اسبغ سے صبر نہ ہو سکا اور وہ ظہور تعبیر کے یقین کی وجہ سے ہنستے ہوئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے خواب کی تعبیر کے ظہور کا اعلان کر رہے تھے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا بھائی کیوں خوش ہے اور چیخ چیخ کر اللہ اکبر کے نعرے کیوں لگا رہا ہے۔ یوں ہی یہ خبر آپ کی والدہ ام عاصم کو ملی تو وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی آئیں اور اپنے نور نظر کو سینے سے چمٹا لیا، چہرے سے خون کو صاف کیا، بچے کو تسلی دی، شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ لیکن پھر جب انہیں پتہ چلا کہ میرے بچے کی چوٹ پر اس کا بڑا بھائی ہنس رہا ہے تو وہ سخت پریشان ہوئیں اور اپنے شوہر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے اسبغ کی شکایت کی اور خود بھی اسبغ کو ڈانٹا کہ تم میرے لختے جگر کو استبل کیوں لے گئے، اور پھر جب وہ خچر کی دولتی سے زخمی ہوا تو اس پر برابر کیوں ہنس رہے تھے۔ عبدالعزیز بھی بیوی کی شکایت سن کر پہلے تو اپنے لختے جگر عمر رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی سے خون پوچھنے لگے اور پھر اسبغ پر ناراض ہونے لگے، یہ تمہارا چھوٹا بھائی تھا، اس کی پیشانی لہو لہان ہو گئی اور وہ تکلیف سے رونے لگا اور تم اس کی تکلیف سے بے خبر ہو کر نعرے لگاتے رہے اور ہنستے رہے۔ ہنسنے کا یہ کون سا موقع تھا؟ اسبغ نے باپ کی ڈانٹ سن کر یہ کہا، ابا یہ بات نہیں، مجھے اس وجہ سے ہنسی نہیں آئی کہ میرا بھائی گرا اور اس کی تکلیف سے خوش ہوا، بلکہ میں خوش اس وجہ سے ہوا کہ میں اپنے بھائی میں زخم کے نشان کے علاوہ وہ تمام علامتیں دیکھتا تھا
جو خواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی تھیں۔ پھر جب یہ گر کر زخمی ہو گیا تو مجھے اس زخم سے خوشی اور مسرت ہوئی، کیونکہ اس میں تمام علامات مکمل ہو گئی تھیں، اور اللہ کی قسم یہ بنو امیہ کے اشج ہیں۔ اسبا کی یہ بات سن کر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور آپ کے زخم کو دوبارہ نہایت غور سے دیکھنے لگے۔ پھر اپنی بیوی عاصم سے کہا، دیکھو تمہارا بیٹا بنو مروان کا اشج ہے، اور واقعہ اس کی پیشانی سے سعادت جھلکتی ہے۔ اس زخم کی وجہ سے لوگ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اشج بنی مروان کہنے لگے، اور امرائے بنو امیہ عموماً اور عبد الملک کے فرزند خصوصاً اس علامت کی وجہ سے آپ کو حسد کی نگاہ سے دیکھتے۔ لیکن روایات میں ہے کہ عبد الملک بن مروان اپنے اس بھتیجے کو بچپن ہی سے نہایت محبت کی نگاہ سے دیکھتے، اپنے قریب بٹھاتے اور آپ کے سر پر دست شفقت پھیرا کرتے تھے، اور جب کبھی کوئی ان کی بات پر اعتراض کرتا تو فرماتے، تمہیں کیا پتہ کہ اس بچے کا کیا مقام ہے؟ یہ سریر آرائے خلافت ہوگا، کیونکہ یہ اشج بنی مروان ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی تعبیر ہیں کہ جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی تو یہاں سے عدل و انصاف سے بھر لے گا، پھر میں اس کو مقرب اور محبوب کیوں نہ بناؤں۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔